غزوہ خندق اسی ماہ ذی قعدہ میں ہوا. تو آج انشاءاللہ اس غزوہ خندق جسے قرآن غزوہ احزاب بھی کہتا ہے، اور قرآن کے اس 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر اللہ جل شانہ نے اس غزوے کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں. اسی غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور یہ غزوہ احد کے 2 سال بعد یہ غزوہ خندق ہوا. پہلی چیز تو اس کا پس منظر ہے کہ غزوہ خندق کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے. تو اہل سیر نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو بدر کے موقع پر فتح نصیب فرمائی کہ 313 مسلمان تھے، 1000 مد مقابل کفار تھے، اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی. اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھی اتارا، اور فرشتے حضرت جبریل امین کی سرپرستی میں مسلمان کی مدد کے لیے حاضر ہوئے. اور اس غزوہ بدر میں کفار کو بہت بڑا نقصان پہنچا. 70 کے قریب بڑے بڑے سردار بدر کے موقع پر قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح تقریباً 70 کے قریبی لوگ گرفتار ہوئے. مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ نے نہتے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ بہت بڑی عزت کا مقام تھا، وقت تھا. بہرحال مسلمان جب بدر میں فاتحانہ طور پر یہاں سے نکلے، مدینے گئے، تو انہی دنوں کے اندر چند ایک مسلمانوں نے مدینے کے اندر رہنے والے جو یہود تھے، جیسے میں نے بارہا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مدینے کے اندر 2 قبائل تو عرب کے تھے، 2 یہود تھے. یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نصیر تھا، ایک قبیلے کا نام بنو قریظہ تھا، اور یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بنو قینقاع تھا جو خیبر کی جگہ پر واقع تھا، وہاں آباد تھے. لیکن یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں مسلمانوں کے خلیف تھے، اوس اور خزرج کے. ان کے آپس میں معاہدے ہوئے تھے، میثاق پختہ تھے. مسلمان جب فاتحانہ مدینہ میں گئے، کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے، اہل ایمان صحابہ میں سے کسی نے یہودیوں کو کہا کہ بھائی تم بھی بندے کے پتر بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ جو حال مشرکین مکہ کا بدر میں ہوا وہی حال ہم تمہارا بھی نہ کر دیں. یہاں اگرچہ معاہدے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑی تھوڑی گڑبڑ کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو کبھی کبھی تنگ کرتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے، بظاہر کھل کر سامنے نہیں آتے تھے. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی انسان بن جاؤ یہودیوں، یہ نہ ہو کہ جو کام ہم نے بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کا کیا ہے وہی کام ہم تمہارے ساتھ نہ کر دیں. تو یہودی قبائل میں سے جو بنو نذیر تھا قبیلہ، اس قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی تم 313 ہو کر بدر میں مشرکین مکہ پر غالب آ گئے ہو، وہ جو تمہارے مد مقابل لڑنے والے لوگ تھے وہ معمولی لوگ تھے، تم ہمارے مد مقابل کبھی آؤ نا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے
جن لوگوں سے تم نے جنگ جیتی ہے وہ ان کا کوئی خاصا اس میں ایسا نہیں تھا، وہ کوئی بڑے ماہر جنگجو نہیں تھے، لہذا یہ ہمیں دھمکیاں مت دو، جب تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا نا تو پھر ہم بتائیں گے تمہیں۔ یہ یہودیوں نے جواباً مسلمانوں کو کہا۔ یہ باتیں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور ان کی روزمرہ کی سازشوں سے مسلمان تنگ آ گئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بنو نذیر والے جس قلعے کے اندر آباد ہیں، جہاں آباد ہیں وہاں ان کا محاصرہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر نکل پڑا اور بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کر دیا۔ 2-3 دن تک تو انہوں نے محاصرہ برداشت کیا، لیکن 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ تنگ آ گئے اور حضور کے ساتھ مصالحت کے لیے نکل پڑے۔ اور اس بنو نذیر کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کا نام تھا حوی بن اخطب۔ حوی بن اخطب، اس کی ہمشیرہ بعد میں چل کر حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ کے عقد میں آئیں، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوا، لیکن یہ بہت بعد میں ہوا۔ اس وقت تو یہ بڑا سازشی آدمی تھا۔ تو حوی بن اخطب باہر نکلا قلعے سے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مصالحت اختیار کر دی، صلح ہو گئی، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ صلح اس شرط پر کریں گے کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ۔ انہوں نے تو منظور کرنا ہی تھا، اور کوئی صورت نہیں تھی، باہر مسلمانوں کا لشکر ان کا انتظار کر رہا تھا کہ نکلے اور ہم ان کی ٹھوکائی کریں۔ بہرحال اسی پر صلح ہو گئی، اور حوی بن اخطب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر، ساز و سامان لے کر وہاں سے چلا سیدھا خیبر میں۔ خیبر میں چونکہ قبیلہ بنو قینقاع کے لوگ آباد تھے، انہی کی کمپنی کے لوگ تھے، تو یہ یہاں سے نکلے اور قینقاع میں پہنچ گئے، خیبر میں، جہاں بعد میں چل کر غزوہ خیبر بھی ہوا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو 2 لخت کیا تھا، وہ غزوہ خیبر۔ تو ان کو خیبر میں بھیج دیا گیا، یہ چلے گئے خیبر میں۔ اب انہوں نے وہاں سے جا کر سازشیں اس طرح شروع کی کہ کچھ عرصے کے بعد احد ہوا۔ احد میں مسلمانوں کو اولاً اللہ پاک نے فتح عطا کی، لیکن ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دیا، جس میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کا چہرہ زخمی تھا، سر مبارک زخمی ہو گیا، یعنی خاصا جانی نقصان اٹھایا مسلمانوں نے احد کے موقع پر۔ ورنہ اولین طور پر میں نے یہ بارہا غزوہ احد کو بیان کیا کہ پہلے مسلمانوں کا اللہ نے فتح کی تھی، مسلمان غالب آ چکے تھے، لیکن ایک غلطی کی بنا پر اللہ پاک نے شکست دے دی، تو مسلمانوں کو بڑی یہاں شکست ہو چکی تھی۔ اور شکست خوردہ جب اہل ایمان مدینہ میں پہنچے، تو یہ جو بنو نذیر کے لوگ جنہیں اللہ کے رسول نے جلا وطن کیا تھا، ان کا سردار حوی بن اخطب اپنے ایک وفد کے ساتھ مکہ میں پہنچ گیا، اور جا کر مشرکین مکہ کو کہنے لگا کہ بھئی یہ آپ کے پاس اس وقت موقع ہے، اس وقت آپ کے پاس، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان، صحابہ، اہل ایمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی صورت میں ظاہر ہو رہے تھے، اور یہ بات کفار کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پورا خاندان اس کے مخالف ہے، چند لوگوں کو لے کر وہ ایک حکومت بنا رہا ہے، ایک ریاست بنا رہا ہے، یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ جس شخص کو حضور نے جلا وطن کیا مدینہ سے، قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کو، یہ وہاں اکٹھے ہوئے خیبر کی جگہ پر، اور انہوں نے ایک وفد تیار کیا۔ یہ وفد سیدھا مشرکین مکہ کے پاس پہنچا اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے، اور مل کر انہیں یہ کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہوئی بھی ہے، مسلمان بظاہر کمزور ہوئے ہوئے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مل ملا کر
مسلمانوں پر ایک ہی بار یک بار حملہ کرتے ہیں اور یہ قصہ ہی ختم کریں اسلام کا، مسلمانوں کا، حضور کا قصہ ختم کریں اور ہم آپ کی بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے لشکر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس پر مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی تیار ہو گئے اور ان کے کچھ لوگ غطفان کے اندر وہاں آباد تھے، وہاں بھی انہوں نے پیغامات بھیجے۔ الغرض خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بہت سارے لشکر مل کر ایک لشکر بنا، 10,000 کا ایک لشکر، جس میں یہودی بھی تھے، جس میں غطفان کے لوگ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے۔ یہ 10,000 کا لشکر مکہ سے نکلا اس نیت سے کہ آج ہم مدینے پر جا کر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کریں گے، ختم کرنا ہے بس، آج آخری ضرب لگانی ہے۔ حضور علیہ السلام تک کی خبر پہنچ گئی۔ حضور کے جو بتانے والے انٹیلیجنس ادارے کے لوگ تھے انہوں نے بتا دیا کہ حضور مکہ سے لوگ نکل چکے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے اور ان کے ساتھ وہ جو بنو نذیر جن کو آپ نے مدینہ سے جلا وطن کر کے نکالا تھا ان کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، اور یہ ایک لشکر نہیں ہے، بہت سارے لشکر ہیں جن کی کل تعداد 10,000 ہے۔ قرآن نے اس کو غزوہ احزاب کہا ہے اور اسی کے نام پر اللہ نے سورت بھی نازل فرمائی، سورہ احزاب۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہے لشکر، حزب کا معنی ہے جماعت، جیسے ہم کہتے ہیں حزب اللہ۔ قرآن میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ کی جماعت دراصل اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اسی حزب کی جمع احزاب آتی ہے۔ تو چونکہ حضور کے مد مقابل آنے والے لوگ کوئی ایک لشکر نہیں تھا، بہت سارے لشکر تھے، تو اس لیے قرآن نے اس کو غزوہ احزاب کہا ہے، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں۔ 10,000 کا یہ لشکر مختلف قبائل پر مشتمل مکہ سے نکل پڑا۔ حضور کو بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو جمع کیا، اوس اور خزرج کے لوگوں کو جمع کیا، مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، فی الفور میٹنگ بلائی، اجلاس منعقد کیا۔ ہاں بھائی کیا کیا جائے، 10,000 کا لشکر نکل چکا ہے اور مسلمانوں کی تو اتنی تعداد تھی کوئی نہیں، بہت حد مار کے کوئی 3-4 ہزار تھے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت کے اندر ہمیں اقدامی جہاد کرنا چاہیے، یعنی آگے نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا دفاعی جہاد کرنا چاہیے کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے مدینے کی حفاظت کی جائے؟ کیا کیا جائے؟ مختلف مشورے ہوئے، لوگوں کی طرف سے آئے۔ کسی نے کہا کہ ہم آگے نکلتے ہیں، جا کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مدینے کے اندر رہ کر ہی ہم مدینے کی بھی حفاظت کریں گے اور آگے نکل کر حملہ نہیں کریں گے۔ اس بیچ میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظیم ہستی گزری ہیں۔ سلمان فارسی صحابہ میں سب سے بڑی عمر انہی کی تھی، اور یہ فارس سے آئے تھے، دین حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ راستے میں کئی موقعوں پر کئی شہروں میں رہے، غلام رہے، پھر آزاد ہوتے رہے، چلتے چلتے مدینے میں آئے، اور مدینے میں بھی ایک شخص کے یہ غلام تھے، اور اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ بھائی تم مجھے کھجور کا ایک پورا باغ درختوں کا لگا کر دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اس میرے آقا نے یہ شرط رکھی ہے کہ بھائی اتنے درخت، سینکڑوں درخت تھے، اتنے درخت لگاؤ گے، ان کو پانی دو، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیجا اور سب صحابہ نے مل کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پورا باغ تیار کر دیا۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے مدینے میں، سلمان فارسی کے نام سے وہ باغ ہے۔ میں بھی الحمدللہ فقیر وہاں گیا ہوں، بڑا گھوما ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھا وہاں۔ تو یہ سلمان فارسی تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہی کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک کے فارس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن ہمارے گھروں تک پہنچ جائے، تو پھر ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندقیں کھود دیتے ہیں۔
اس سے پہلے عرب کے اندر کسی نے کبھی خندق نہیں کھودی تھی. تمام صحابہ کو، اللہ کے رسول کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا. حضور نے فرمایا اچھا بھائی مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودنا شروع کر دو. صحابہ خندقیں کھودنے لگے اور خندقیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ زمین کی نمی ظاہر ہونے لگی. کافی گہری خندقیں کھودی. سارے صحابہ نے، حضرت سلمان فارسی، اللہ کے رسول خود بنفس نفیس خندق کھود رہے تھے. بڑا مشکل تھا، گرمی بھی تھی اور مسلمان فقر و فاقے کے عالم میں تھے. 2-3 دن گزر چکے تھے کہ صحابہ نے، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کھایا تھا. اور یہی وہ غزوہ ہے کہ جس غزوے میں آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. جب ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور اس صحابی نے اپنے پیٹ سے یوں قمیض اوپر کر کے حضور کو دیکھے، کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. اللہ کے محبوب نے جب اپنی قمیض اوپر کی تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور نے اس حالت میں بھی اور حضرات صحابہ نے اس حالت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تو لوگ بس جب تک حالات اچھے ہیں پارٹیوں کے نعرے مارتے رہتے ہیں، جب تک ان کو فنڈز ملتے رہتے ہیں. فنڈز نہ ملے سیاست بدل جاتی ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، تفکر بدل جاتا ہے، لوگ پیسوں کے پیچھے اپنے مطلب کے پیچھے ساتھ چلتے ہیں. لیکن حضرات صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس حالت میں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور اس بیچ میں حضرات صحابہ ورت جذبات میں یہ نعرہ لگا رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. صحابہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک ہمارے جسموں میں لہو باقی رہے گا، جب تک ہمارے جسموں میں روح باقی رہے گی، ہم قیامت کی صبح تک جہاد کرتے رہیں گے. ہم نے حضور کے ہاتھوں پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ ہوں گے جہاد کرتے رہیں گے. یہ صحابہ خندق کھود بھی رہے، مٹی نکال بھی رہے، پتھر اٹھا بھی رہے اور یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام حضرات صحابہ کی ان اشعار کو سن کر جواباً کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ دنیا کی عزت، دنیا کی شرافت، دنیا کا مقام اور مرتبہ، دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ان مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما. حضور ان کے اشعار کا انہیں جواب دیتے تھے. اور اسی اسنا میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ خندق کھود رہے تھے، آخر میں جا کر ایک بڑی چٹان نکل آئی. تمام صحابہ نے اپنا پورا زور لگایا کہ اس چٹان کو نکالا جائے، توڑا جائے. وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، خود خندق میں اترے اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب حضور نے ایک ضرب لگائی چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس موقع پر فرمایا کہ میں نے روم اور فارس کو دیکھا، اللہ نے روم اور فارس کے تمام خزانے اور ان کی کنجی اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں. اس موقع پر منافقین کہنے لگے دیکھو باتیں کیسے کر رہے ہیں، پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روم و فارس کی کنجیاں اور خزانے مجھے مل گئے. لیکن جو صحابہ تھے، جو سچے لوگ تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ کی خبر پر پورا یقین کیا کہ بھئی جی اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. اور پھر یہ زیادہ بھی دیر نہیں لگی، حضور علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، 2 سالہ خلافت ہے، 2.5 سالہ. اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا، اللہ نے پھر قیصر و کسریٰ کو فتح کر دیا. وہ جو حضور نے پیشن گوئی کی تھی وہ بہت جلد اللہ نے پوری کی، اور قیصر و کسریٰ کے محلات کے سارے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دی.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने खंदक खोद ली। इसी असना में कुफार का जो 10,000 का लश्कर था वो खंदक के दूसरी जानिब जहां उहद हुआ था उसके पास आकर उन्होंने खेमाजन हो गए, डेरा लगा दिया। 10,000 का लश्कर। अब उन्होंने वहां खेमा लगाने के बाद इरादा किया कि अब हम अपने लश्कर को तरतीब दें और जाकर जंग करते हैं मुसलमानों से। जब वो अपने लश्कर को लेकर निकले, खंदक के किनारे पर आकर देखा भाई यहां तो खंदक है। अब वो इतनी चौड़ी भी थी कि कोई भी आदमी छलांग लगाकर पार नहीं जा सकता। कोई आदमी अगर अपने घोड़े की एड़ लगाकर भी उसको भी छलांग लगवाता फिर भी दूसरी तरफ नहीं जा सकता था, इतनी कसीर तादाद चौड़ी थी। अब क्या करें, बड़े परेशान हो गए और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल को बद्दुआएं देने लगी मुशरिकीन मक्का कि अल्लाह गारत करे मोहम्मद को, नाऊज़ बिल्लाह। तो उसने ये क्या किया, इससे पहले तो अरब में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये खंदक कहां से खोदना शुरू कर दी। बहरहाल तकरीबन 20 दिनों तक या 21 दिनों तक या 22 दिनों तक दोनों लश्कर आमने सामने खंदक के, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ। अब मुकाबला हो नहीं सकता कि मैदान में निकल कर लड़े। ये उधर से तीर बरसा रहे हैं, वो इधर से तीर बरसा रहे हैं। कुछ लोग मारे गए, शहीद हुए, मुसलमानों की तरफ से भी कुफार की तरफ से भी। एक दिन ऐसा हुआ कि कुफार के लश्कर में एक शख्स था जिसका नाम था अमर बिन अब्द वद। अमर बिन अब्द वद तकरीबन 90 साल की उम्र का यह शख्स था और ये वो शख्स था जिसने पूरे अरब के अंदर अपनी बहादुरी की गोया कि दास्ताने रकम की हुई थी। सारा अरब जानता था कि अमर बिन अब्द वद इसके मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये आया और इसने बड़ी हिम्मत की और अपने घोड़े को एड़ लगाई और छलांग लगाई उसके घोड़े ने और उसने खंदक को पार कर दिया। एकदम मुसलमानों के लश्कर के सामने आ गया और सामने आते ही उसने कहा हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मद्दे मुकाबिल आने वाला। और अमर बिन अब्द वद को तो बच्चा बच्चा जानता था, उसकी बहादुरी, उसने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। जो भी उसके मद्दे मुकाबिल आया उसने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सहाबा सारे बैठे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ भाई अमर बिन अब्द वद के मुकाबले में कौन जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त उनकी उम्र गालिबन 22 या 23 बरस की थी, यानी बच्चे ही थे, 22-23 बरस का आदमी। हजरत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह अना लहू, मैं तैयार हूं उसके लिए, आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली वो अमर बिन अब्द वद है, बैठ जा। यानी हुजूर सोच रहे थे भाई बच्चा है और वो तो एक नामवर आदमी है। फिर हुजूर ने पूछा हाँ भाई इसके मुकाबले में कौन, जो फिर हजरत अली खड़े हो गए। अलगरज 3 मरतबा हुजूर ने सहाबा से पूछा और जो ही हुजूर पूछते कबल इसके कोई दूसरा जवाब दे देता हजरत अली खड़े हो जाते, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे। तीसरी मरतबा पर हुजूर ने इजाजत दी, अच्छा अली जाओ। हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ भी की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमर बिन अब्द वद के मद्दे मुकाबिल हुए सामने, खुद वगैरह पहना हुआ था अमर बिन अब्द वद ने। उसने पूछा कौन हो, कहा कि मैं अली। क्या तेरे बाप का नाम, कहा अली बिन अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अमर बिन अब्द वद ने कहा कि भाई जाओ, तुम छोटे बच्चे हो, जिस तरह हमारी जुबान को किसी कहते भाई तू निका बच्चा है, तू तो अजय दूध पीना है, जा भाई किसी बड़े बंदे नु भेजो। उसने कहा अली जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने भतीजे को कत्ल कर दूं। यानी उसको इतना ज़ौम में था कि ये तो कुछ भी शायद नहीं है, ये तो छोटा बच्चा है, ये मेरे मुकाबले में क्या। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम हजरत अली को हैदर कहते हैं ना, हैदर का माना क्या है, हैदर का माना शेर, हैदर का माना शेर। और हम हजरत अली को हैदर कर्रार भी कहते हैं ना। कर्रार का माना क्या है, हाँ पलट कर वार करने वाले को कर्रार कहते हैं। हजरत अली जब दुश्मन के मुकाबले में निकलते थे ना तो पलट कर वार करते थे अपने दुश्मन पर, हर तरफ से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, चारों तरफ से पलट कर वार करते थे। इसी हजरत अली को हजरत अली हैदर कर्रार कहते हैं। हजरत अली ने कहा भाई बातें बंद करो, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अमर बिन अब्द वद मैं वो शख्स हूं कि जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है और मैं हैदर यानी मैं शेर हूं।
اللہ کا شیر حضرت علی. دنیا میں کوئی آدمی حضرت علی جیسا نامور جنگجو اور شجاعت کا پیکر نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مد مقابل ہوئے اور اس نے وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ وار کیا. حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ چہرہ زخمی ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کندھا زخمی ہو گیا. اب حضرت علی زخمی ہو گئے اور حضرت علی تو ویسے بھی شیر ہے نا، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں. اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب شیر زخمی ہو جائے تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے. شیر خدا زخمی ہو گیا اور بھی بفر گیا اور پلٹ کر اپنے نام کے حساب سے جب عمر بن عبد ود پر ایک وار کیا، ایک ہی وار کے اندر عمر بن عبد ود کو 2 لخت کر دیا. ایک ہی وار میں. وہ شخص جس کی بہادری عرب و عجم پر چھائی ہوئی تھی، حضرت علی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور یہ بظاہر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی. کافروں نے دیکھا بھئی ہمارا سب سے چوٹی کا آدمی، جس طرح آج کل انڈیا والوں نے سوچا رافیل، اور رافیل ہوا میں اڑ گئے. انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز لے کر آئیں گے، یوں اڑا دیے. دنیا کے اندر رسوا ہو گئی یہ ہندو کی اولاد، جنہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا. الحمدللہ پاکستان کے شاہینوں نے دنیا اور آخرت میں انہیں رسوا کیا. اور یقیناً یہ ہماری زندگی، جو بڑے بہت بزرگ لوگ ہیں انہوں نے شاید کچھ اور دیکھا ہو، ہماری زندگی میں اس سے ملک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بہترین اور خوشی کا دن ہم نے نہیں دیکھا. مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے بھی الحمدللہ. اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے، اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے. کفر ڈر گیا. پوری دنیا میں مسلمانوں کا اور ملک پاکستان کا، ریاست پاکستان کا ایک نام پھیلا. پوری دنیا کے اندر لوگ ہندوؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عناصر جو ہمارے ملک کے اندر، ہماری ریاست کے اندر اپنی افواج اور عوام کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتے تھے، جو سالوں سے اس کام پر لگے ہوئے تھے کہ اپنی افواج اور اپنی عوام کے درمیان فساد پھیلایا جائے، عوام کو اپنی افواج کا دشمن بتایا جائے، بحمدللہ ایک ہی دن کے اندر ان تمام لوگوں کی ساری سازشیں ڈھیر ہو گئی. پاکستان کا بچہ بچہ بحمدللہ اپنی افواج کو سلامی پیش کر رہا ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا. مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا. کفار کے حوصلے پست ہو گئے. لیکن اس بیچ تقریباً 20 دنوں کا عرصہ گزر گیا. 20 دن گزر گئے اس محاصرے سارے قصے کو. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی حضور دعا کی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے سامنے، کفار کے سامنے ہم مسلمانوں کو رسوا نہ کیجیے گا. یا اللہ میری مدد کیجیے اپنی طرف سے، میرے مسلمان بھائیوں کی، میرے صحابہ کی، یا اللہ مدد کیجیے. اللہ نے اسی رات پر ایک تیز تند ہوا چلائی اور وہ ہوا اتنی شدت کی تھی کہ کفار 10,000 لشکر کا جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ خیمے ہواؤں میں اڑ گئے. ان کے جانور، ان کی رسیاں ٹوٹی اور وہ رسیاں توڑ کر بھاگے. کتنے اپنے لوگوں کو مار دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا. رات کی تاریکی میں کہا جاؤ جا کر کفار کے لشکر میں دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے. حذیفہ بن یمان کہتے اور حضور نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کوئی شرارت نہیں کرنی ہے، بس دیکھ کے واپس آ جانا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں آندھی طوفان تھا، ان کی دیگیں الٹ رہی تھی، جو کھانا بنایا تھا وہ کھانا الٹ گیا، بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے. کہتے ہیں میں جا کر چھپ کر، اور تاریکی اتنی تھی کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ ساتھ کھڑا ہوا بندہ کون ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو سفیان جو ابھی تک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی سواری پر بیٹھ رہے تھے اور اپنے قافلے والوں کہہ رہے تھے بھائی بھاگو، بھائی چلو مکہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں، نہیں ورنہ یہ طوفان اور یہ آندھی ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. اس طرح کافر 10,000 کا لشکر بھاگ گیا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. اللہ نے مدینے کی حفاظت کی. اس غزوے کو قرآن کہتا ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جسے کہتے ہیں. اور یہ اتنا مصروف ترین غزوہ تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس غزوے کے موقع پر حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی. حضور کی 4 نمازیں، ایک قول کے مطابق 2 نمازیں، ایک قول کے مطابق 4 نمازیں قضا ہو گئی حضور کی، جو بعد میں حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کر پڑھی ہیں.
اللہ پاک نے یوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. جب تک مسلمانوں کے جذبات اور ایمان بلند ہے انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں فتح عطا کرے گا، جیسے اللہ نے ابھی فتح عطا کی ہمیں. اگرچہ ہم کمزور لوگ ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو ہماری ریاست کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی. اللہ ہمیں ایسی مزید فتوحات نصیب فرمائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دنیا کے کفار کو ہم اپنے پاؤں تلے کیسے رونتے ہیں. اللہ ہمارے اداروں کو، ہماری افواج کو مزید قوت اور طاقت نصیب فرمائے.